बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं WG मीडिया उर्दू। नाजरीन, आज मैं जो कटास राज है जो सैदन शाह के अंदर मौजूद है, हिंदू मत का जो है वो मुकद्दस जगह है, उसके बिल्कुल सामने करके ये गारें हैं। तो इसकी जो गार है पीछे कमरा नुमा नजर आ रहा है, पहाड़ के अंदर बना हुआ है। इसकी हिंदू मत की बड़ी डिटेल है, बड़ी इसकी तफसील है और इसके अंदर बड़ी अहम अहम बातें हैं। तो नाजरीन, अंदर चलते हैं, आपको मुकम्मल इसकी हिस्ट्री बताएंगे, देंगे, एक एक चीज दिखाएंगे। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिल सके। आइए नाजरीन, हमारे साथ चलिए। इन गारों का सिकंदर आजम और राजा पोरस, जिनकी आपस में बड़ी खौफनाक लड़ाई हुई थी, इनसे इन दोनों का बड़ा गहरा ताल्लुक है। वो आगे चलेंगे तो आपको मैं बड़ी तफसील से इंशाअल्लाह आगाह करूँगा। तो आज आपको इन गारों का विज़िट करवाएंगे। और ये गारें तकरीबन, इनके बारे में कहा जाता है कि ये तकरीबन 3,000 साल जो है वो पुरानी है। तो इसकी लोकेशन बिल्कुल कटास रास जो मंदिर है हिंदुओं की मुकद्दस मंदिर, जो हिंदुओं की मुकद्दस जगह है, इसके सामने ये रोड पे वाक़ है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि शुक्र करें कि अल्लाह ताला ने हमें एक अपने सामने ही वहदहुल्ला शरीक ज़ात जो अल्लाह ताला है, हमें मुसलमान बनाए, हम उसके सामने झुक दें। वरना यहाँ जो आके हालात हमने देखे तो यकीन जाने खौफ आता है कि शुक्र है अल्लाह तेरी ज़ात का कि तूने हमें तौहीद जैसी नेमत से नवाजा और शिर्क व बिदअत की जो लानत है इससे हमें दूर रखा। तो बहरहाल नाज़रीन, तो ये जो पुरानी गारें हैं तो इनके बारे में आता है यहाँ हिंदू पादरी आते थे। तो इससे पहले मैं आपको कटास राज का ड्रोन मनाजिर दिखाता हूँ, इसके बाद इन गारों का मजीद आपको तारफ करवाऊंगा। चकवाल से मंसूब सदियों पुरानी कहानियां जो लोगों के दिलों में सीना बसीना बसी हुई हैं। इनमें से एक ये भी है कि जब सिकंदर आजम, जो पूरी दुनिया फतह करने की गरज से निकला था, ईरान को फतह करने के बाद सिकंदर ने शुमाली इलाका जात को फतह कर लिया, जिनमें गलगित बलूचिस्तान के इलाका शामिल थे। इसके बाद लकड़ी के बने जहाज इसने इंडस रिवर में डाल दिए और तक्षशिला के मकाम पर पहुंच गया। और आज तक्षशिला जो था उसको आज टैक्सला कहा जाता है। यहाँ के जो कबाइल थे, इन्होंने सिकंदर आजम का बड़ा इस्तकबाल किया और सिकंदर आजम को यकीन दहानी कराई कि हम आपसे लड़ाई नहीं चाहते। यहाँ पर हिंदुस्तान का एक बादशाह है जिसका नाम राजा पोरस है, हमको बहुत तंग करता है और हमसे जगह का टैक्स वसूल करता है, हमें डराता धमकाता है और मारता भी है। तो मेहरबानी फरमा कर इसे हमारी जान छुड़ाएं। तो फिर सिकंदर आजम ने टैक्सला में बैठकर अपनी हिकमत अमली तैयार की और उसने राजा पोरस को सिकंदर आजम की, जब राजा पोरस को सिकंदर आजम की आमद का इल्म हुआ तो मई का महीना था। तो राजा पोरस को एक तसल्ली की थी कि जब सिकंदर हिंदुस्तान पर चढ़ाई करेगा तो झेलम दरिया में तो यानी आ चुकी होगी, दिन क्योंकि ऐसे आ जाएंगे, मौसम ऐसा बन जाएगा और सिकंदर झेलम पार नहीं कर सकेगा। तो सिकंदर आजम ने बरास्ता डलवार से होते हुए खेवड़ा की पहाड़ी के इलाका में पड़ाव किया। तो ये जो खेवड़ा का मकाम है जहाँ नमक मशहूर है, तो यहाँ जो सिकंदर आजम जब यहाँ पहुंचा तो सिकंदर आजम के घोड़ों ने पत्थरों को चाटना शुरू किया। तो फौज ने जब चेक किया तो मालूम हुआ कि ये पत्थर नहीं बल्कि ये नमक है। इस तरह 227 साल कबल मसीह में
کھیوڑا میں نمک دریافت ہوا اور اس طرح اس علاقہ کا نمک سکندر اعظم نے کھایا، بعد میں آنے والے بادشاہوں نے کھایا، مغلوں نے کھایا، انگریزوں نے کھایا، اور اس علاقے سے پھر اسی سکندر اعظم نے، انگریزوں نے نمک حرامی کی اور علاقہ کو جان بوجھ کر پسماندانہ رکھا۔ راجہ پورس کے پاس اپنے ہزاروں ہاتھی تھے، تو فوج کے ساتھ دریائے جیلم کے کنارے پہنچ گیا۔ سکندر کو راجہ پورس کے ہاتھیوں کا پہلی علم تھا، تو اس نے اپنی فوج کو ہدایت جاری کر رکھی تھی کہ ہاتھیوں کو پہلے مارنا ہے، پہاڑی سلسلہ چکوال میں اور نیچے میدانی علاقہ جیلم میں ہے۔ دریائے جیلم کے کنارے گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ سکندر کمال مہارت سے لڑتا ہوا راجہ پورس کے ہاتھیوں کے سامنے اپنی گھوڑی کو دو ٹانگوں پہ کھڑا کر دیا اور ہاتھی کے سونڈ پہ وار کیا، تو پورس کا ہاتھی پدکا اور پورس ہاتھی سے گر گیا، تو سکندر اعظم نے راجہ پورس کو گرفتار کر لیا۔ سکندر کی فوج نے ہاتھیوں پر حملہ کیا، کچھ اس انداز سے کیا کہ ہاتھیوں نے اپنی ہی فوج کو روننا شروع کر دیا۔ اس طرح سکندر اعظم کو جو ہے وہ فتح ہوئی۔ راجہ پورس سے پوچھا کہ بتا اب میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو راجہ پورس نے جواب دیا کہ بادشاہوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک کرتے ہیں، دنیا کی تاریخ سے آپ واقف ہیں، تو دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ چکوال کی سرحد پر لڑا گیا۔ تو بات میں کر رہا تھا اس غاروں کی، یہ تو مختصر درمیان کے اندر میں نے یہ سنا دیا۔ اس وقت کٹاس راس کے منظر پوری دنیا میں ہندو مذہب کی روحانیت کے لحاظ سے آگے تھے۔ یہ قبل مسیح کی بات ہو رہی ہے، اس وقت ہندو روحانیت بہت آگے تھی۔ یہاں سادھو ہندو سنت فقیروں کو ٹریننگ دی جاتی تھی، اپنے منتر چنتر سے لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے، لوگوں کا مائنڈ بدل دیتے تھے۔ کٹاس راس کے منظروں میں آج بھی 20 فٹ لمبی غاریں ہیں جو آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ یہاں بیٹھ کر سادھو سنت فقیر کے چلے کھینچ کر اپنی روحانی طاقت بڑھاتے تھے۔ اس طرح اس وقت سادھو فقیروں نے اپنی منتر چنتر سے سکندر اعظم کا مائنڈ بدل دیا۔ اس طرح نہ سکندر نے فتح کیا ہندوستان، راجہ پورس کو واپس کر دیا، بلکہ پوری دنیا فتح کرنے کا ارادہ بھی مؤخر کر دیا۔ سکندر کو چکوال کا مچھر لڑا، ملیریا ہوا، ملیریا سے ٹائیفائڈ میں بدلا اور سکندر کا 33 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ تو سکندر اور کٹاس سمندر کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو ابھی چلو غاروں کی طرف چلتے ہیں اور غاروں کا آپ کو میں پورا تعارف کرواتا ہوں کہ یہاں کیا ہوتا تھا۔ یہ جو نظر آنے والے چھوٹے چھوٹے مندر بنائے گئے ہیں، یہاں پادری پوجا کرتے تھے، اور یہاں ایک پہاڑی سلسلہ موجود ہے جس میں چھوٹی چھوٹی غاریں موجود ہیں۔ ان غاروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ غاریں کافی اس عرصہ قدیم ہیں۔ اس حوالے میں جہاں ہندو پادروں کا پورا شہر آباد تھا، تو انہوں نے ان غاروں کے بیر اپنے نام کی کتبے بھی لگا رکھے تھے، اور یہ غاریں اتنا قدیم ہیں کہ مہابھارت جو حضرت مسیح سے 3 سال پہلے کی تصنیف ہے، اس میں بھی ان غاروں کا ذکر موجود ہے۔ ان میں سے کچھ پہاڑ تو اتنے بڑے ہیں جو پہاڑ کی دوسری طرف کھل جاتے ہیں، جو موسمی حالات کے پیش نظر ابھی غاریں کئی بند بھی ہو چکی ہیں۔ تو یہاں پر چھوٹے چھوٹے غاروں کا لاتعداد سلسلہ موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ راجہ پورس اس علاقے میں کافی عرصہ رہا۔ بعد میں جب سکندر اعظم نے راجہ پورس سے جنگ جیتی تو وہ اپنی فوج کے ساتھ طویل عرصہ ان غاروں میں قیام پذیر رہا۔ اس کے اندر طویل سرنگیں ہونے کی وجہ سے یہ ناقابل شکست علاقہ تھا، تو اس وجہ سے یہاں پر بادشاہ یہاں آتے اور رہا کرتے تھے، اور اب یہ غاریں ویران پڑی ہیں، سوائے کچھ منچلوں کے علاوہ یہاں کوئی بھی نہیں آتا۔ ان غاروں کے سامنے یہ عمارت بنی ہوئی ہے، تو اب بھی جب ہندو یا پادری یہاں آتے ہیں تو اسے کھول دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے
کہ اس بلڈنگ کے پیچھے جو ہے نا یہ ایسی غاریں ہیں، تو یہ اس کا مین گیٹ ہے۔ تو اس کے جو اصل غاریں ہیں وہ تو اس کے پیچھے ہیں، جو اوپن نہیں ہے۔ اب اس کے اندر اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا معاملات ہیں۔ تو اس کی تاریخ کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو ابھی دروازہ لگایا گیا ہے، تو لیکن یہ جو طرز تعمیر ہے اس کو مد نظر رکھا جائے تو یہ 400-500 سال جو ہے وہ پرانی ہے۔ ہندو جب پادری آتے تھے تو وہ یہاں رہتے تھے، اور یہ بالکل اس کی رائٹ سائڈ پہ غار ہے، اس کے آگے دروازہ بنایا گیا۔ جو غاروں کے آگے دروازے بنائے گئے ان کی تاریخ بھی اس عمارت کی تاریخ سے ملتی جلتی ہے۔ آئیے غار کے اندر چلتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق کروڑاں سال پہلے جب یہاں ایک سمندر تھا، وہ سمندر خشک ہوا تو یہاں پہاڑ بنے، ان غاروں میں ہڈیاں نکلیں۔ تو اس کے اندر جو میں نے ایک ویڈیو میں شاید آپ کو دکھایا تھا کہ جب ہم کل غار کے اندر گئے تو وہ ہڈیاں وہاں پر رکھی گئی، جو انہوں نے غالباً لاکھوں سال پرانی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ وہ ویڈیو میں لگا دوں گا ڈسکرپشن کے اندر، آئی بٹن دے کے، تو وہ بھی آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو کو۔ آپ کو دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ 1947 سے پہلے جو یہاں ہندو آباد تھے، ان ہندوؤں میں جو سادھو فقیر ہوتے تھے وہ ان غاروں میں چھپ کر جو ہے وہ اپنی عبادت کرتے تھے، اور یہاں کہا جاتا ہے کہ باقاعدہ یہاں پہ تعلیم دی جاتی تھی اور ان کی ڈگریاں یہاں سے ملتی تھی۔ لیکن ان غاروں کو ہندوؤں کی چراگاہ بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ تو جو دوست یہاں آنا چاہیں اور دیکھنا چاہیں تو بڑا آسان راستہ ہے۔ لاہور اسلام آباد سے اگر آپ آ رہے ہیں تو M2 موٹر وے سے آپ سفر کریں گے اور کل کار انٹرچینج سے ایگزٹ لیں گے، اور ضلع چکوال کے مشہور شہر چوہا سیدن شاہ کے روڈ پر آپ نے 18 سے 19 کلومیٹر پر آنا ہے۔ وہاں کٹاس راس کا وزٹ کریں، پھر روڈ کی دوسری طرف یہ غاریں موجود ہیں۔ غور سے دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ غار انسانی ہاتھوں کا کام نہیں ہے، بلکہ ہزاروں سال کے قدرتی عمل سے یہ وجود میں آئی ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو میری آج کی کاوش اچھی لگی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔